موسیٰ کے دور کے بنی اسرائیل سے لے کر موجودہ اسرائیل تک تمام یہودیوں کی مکمل تاریخ کا محور تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی ہے، اور موجودہ دور میں تمام ممالک کی سیاست کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ تمام یہودی مسجد اقصی پر قبضہ جمانے اور اس کو شہید کرنے کی کوششوں میں کیوں لگے ہیں؟ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تابوت سکینہ دراصل کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق عطا کر رکھا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، پھر یہ انبیاء کرام کو وراثت میں ملتا رہا اور حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ سے ہوتے ہوئے حضرت داؤد کے پاس آ پہنچا۔ اس مقدس صندوق کو صندوق سکینہ یا تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں جو سامان موجود ہے وہ دل کو سکون دیتا ہے۔ اس صندوق میں تورات کی تختیاں موجود تھیں جو حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملی تھیں۔ اس کے علاوہ اس میں من و سلوہ کا من، حضرت موسیٰ کا عصا مبارک اور حضرت ہارون کا کرتا مبارک کے علاوہ باقی انبیاء کے تبرکات بھی موجود ہیں۔ جب بنی اسرائیل پر کوئی بھی مشکل آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اور اسے اپنی طاقت سمجھتے تھے۔ لیکن یہ صندوق اس وقت کہاں ہے اور ہیکل سلیمانی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہیکل سلیمانی کی تعمیر یہودیوں کے لیے اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ ناظرین، یروشلم ایک ایسا شہر ہے جسے 3 بڑے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اجتماعی طور پر مقدس مانتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں موجود مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر اسی مسجد میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ عیسائی یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یہاں پیدا ہوئے اور یہی وہ مقام ہے جہاں انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، یہیں وہ واپس آئیں گے اور پھر عیسائیوں کے عقائد کی تصدیق کریں گے، جبکہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کی ملکیت ہے کیونکہ یہ پہلے ان کی سلطنت کا حصہ تھا اور پھر ان سے چھن گیا۔ اب وہ ایک مسیحا یعنی دجال کے انتظار میں ہیں جو انہیں یہ واپس دلوائے گا، لیکن اس سے پہلے انہیں مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کو تیسری بار تعمیر کرنا ہے۔ ہیکل سلیمانی پہلے 2 بار کب تعمیر ہوا اور اس کا بنی اسرائیل سے کیا تعلق ہے؟ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ جب ان کے بیٹے حضرت یوسف نے مصر فتح کیا تو انہوں نے اپنے خاندان کو مصر بلا لیا، لیکن پھر حضرت یوسف کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پر فرعون نام کا ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی، پھر ان پر اللہ نے اپنی باقی نعمتوں کا نزول بھی فرمایا، یعنی من و سلوہ، ریگستان میں سایہ کرنے کے لیے ایک ابر کا ٹکڑا اور ہدایت کے لیے ان میں اپنے نبی پیدا کیے۔ پھر حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا اس کا حکم ہے کہ ملک شام میں اپنی حکومت قائم کرو۔ تو بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ وہ لوگ تو بہت طاقتور ہیں، اگر وہ اپنا ملک خود ہمارے حوالے کر دیں تو ٹھیک، ورنہ تم جانو اور تمہارا خدا۔ حضرت موسیٰ ان کے اس جواب سے بہت مایوس ہوئے اور انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی کہ مجھے اور میرے بھائی ہارون کو ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ تب اللہ نے انہیں تسلی دی کہ اب ان کا داخلہ ہم نے 40 سال تک ملک شام میں بند کر دیا ہے اور یہ یوں ہی بھٹکتے رہیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ اپنی اس نافرمانی کے باعث 40 سال تک ریگستان میں بھٹکتے رہے اور ان سے تابوت سکینہ بھی چھن گیا، یعنی کافروں کو جب ان پر غلبہ حاصل ہوا تو کافر جاتے جاتے وہ صندوق سکینہ اپنے ساتھ لے گئے۔ آخر بنی اسرائیل اپنی اس غلطی پر اور نافرمانی پر شرمندہ ہوئے۔ اپنے وقت کے نبی جن کا نام ہمیں قرآن میں تو نہیں ملتا لیکن تورات میں ان کا ذکر حضرت سموئیل کے نام سے کیا گیا ہے، انہوں نے حضرت سموئیل سے کہا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیں اور ہمارا ایک امیر مقرر کریں۔ حضرت طالوت کو ان کا امیر مقرر کیا گیا، کیونکہ یہ تھی ہی نافرمان قوم، لہٰذا انہوں نے حضرت طالوت کے امیر مقرر ہونے پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ یہ تو عام سا اور غریب سا شخص ہے۔ تو حضرت سموئیل نے انہیں سمجھایا کہ اللہ نے اسے علم اور طاقت میں تم پر فوقیت عطا کی ہے۔ حضرت طالوت کی بادشاہت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صندوق سکینہ واپس لوٹا دیا۔ وہ اس طرح کہ جب صندوق کافروں میں پہنچا تو وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی اور بڑی تعداد میں کافر مرنے لگے، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ اسی صندوق کی نحوست ہے، لہٰذا اسے ہم سے دور کر دو۔ انہوں نے 2 بیلوں کے ساتھ لکڑی باندھی، اس پر صندوق سکینہ رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا، اور اللہ کے حکم سے وہ صندوق لے کر بیل بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل صندوق سکینہ پا کر بہت خوش ہوئے اور اسے حضرت طالوت کا کرشمہ جان کر
ان کی قیادت قبول کر لی اور جالوت کے لشکر کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد بھی اسی لشکر کا حصہ تھے۔ انہوں نے جالوت کو قتل کیا اور اس طرح بنی اسرائیل کو کفار پر برتری حاصل ہوئی۔